آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی مصیبت آئے وہ سیدھی علم عباس پہ جاتی ہیں، رو کے کہتی ہیں غازی میرا بھائی مصیبت میں۔ اس بہن کو کیا تسلی ہوتی ہے؟ میں رو کے کہوں گی عباس مان جائے گا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ کتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا۔ آقا زادی تمہاری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹیاں تمہارا رونا قبول۔ 2 سطریں پڑھوں گا مصیبت کی، شہنشاہ کے علم کی برآمدگی ہے۔ جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے بی بی ام البنین کے۔ کتابیں کہتی ہیں جب یہ آئی ہے نا سیدوں کے دروازے پہ، اس بی بی نے پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی۔ علی کی بیٹیاں حجرے میں عبادت میں مصروف تھی، پتہ چل گیا کہ ماں آ رہی ہے۔ میری آقا زادیاں حجرے سے اٹھی تو بی بی ام البنین حجرے میں داخل ہو گئی، رو کے ہاتھ باندھ کر شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے۔ اللہ نے ام البنین کو عباس جیسا بیٹا دیا۔ اب میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھوں، کتابیں کہتی ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا۔ تیری چیخ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں غازی کی بہنوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، ظہر تک عباس میں اٹھاؤں گی، مغرب تک کلثوم تو اٹھائے گئے۔ اتنا عباس ہاتھوں میں رہے کہ جب چلنے کے قابل ہو گئے نا عباس، تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی میں آئے۔ بی بی ام البنین کی آواز غازی کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز اماں بہنوں کے گھر سے۔ بس یہ آخری بار بہن کہا عباس نے۔ غازی کی ماں کو جلال آ گیا، جلال میں آ کر میرے سامنے کھڑا ہو، کس کو بہن کہا ہے؟ عباس کہتا اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔ بی بی رو کے کہتی غازی پہلے تو بچہ تھا، میں نے تجھے نہیں روکا، عباس اب تو جوان ہو رہا ہے، میں تجھے آج بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، وہ ہے بطول کی بیٹیاں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں؟ ہاں عباس کو کنیز کا بیٹا۔ پھر زندگی گزر گئی، غازی نے زینب کو بہن نہیں کہا۔ حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس بہن کہے۔ جب بھی بی بی کہتی عباس مجھے بہن کہہ رہو، کہتا کیسے کہوں، میری ماں کا حکم ہے۔ اتنی وفا کی ہے بی بی ام البنین نے، جو کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دینا۔ آج بھی مولا عباس کی زری پہ جائیں نا جی، دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں باب ام البنین۔ یہ مولا عباس کی زری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، وہاں باقاعدہ نام نہیں لکھا ہوا، اس کی نشانی یہ ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آپ کسی بھی خدام سے پوچھیں گے کہ باب ام البنین کہاں ہے، وہ آپ کو وہ دروازہ دکھا دے گا، وہ دروازہ ہے۔ وہاں پہ ہدیہ کی جاتی ہے نماز بی بی ام البنین کو، اور بی بی سے توسل کر کے حاجات مانگی جاتی ہے۔ میں نے یہ پڑھ دی دروازے کی فضیلت۔ اب مجھ سے پوچھو یہ دروازہ وہاں ہے کیوں؟ کتابیں کہتی جب پہلی بار آئی تھی نا غازی کی ماں کربلا، تو جہاں آج دروازہ ہے وہاں آ کے رک گئی تھی۔ بی بی کمر جھک گئی تھی، آنکھیں بی بی کی بنائی چلی گئی تھی، سر چاندی کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ غازی کی ماں نے کہا باکر یہ کس کی قبر ہے؟ باکر کی آواز ہے اماں تجھے غازی کی قبر پہ لے کے آئی۔ رو کے کہتی نا میں غازی کو رونے نہیں آئی، میں حسین کو رونے آئی ہوں، میں حسین کی ماں ہوں۔ ادھر بی بی کا چہرہ قبر حسین کی طرف ہوا، حسین کی قبر ہل گئی۔ آواز آئی نا اماں پہلے غازی کی قبر پہ جا۔ اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غلط پڑھوں مجھے آواز معاف نہ کرے، تیری آنکھ کے آنسوں کے لیے میں نے قسم دی ہے۔ بی بی کی آواز آئی باکر چل ملوا مجھے غازی سے۔ جناب باکر نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے غازی کی قبر پہ لائے۔ رو کے کہا اماں یہ ہے تیرے عباس کی قبر، میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں؟ کتابیں کہتی بی بی ام البنین نے قبر پہ ہاتھ مارے، رو کے کہتی باکر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے۔ فرمایا
فرمایا نام ماں یہ غازی کی قبر ہے. بی بی تڑپ کے کہتی باکر میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے, یہ عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ باکر رو کے کہتے جتنا ملا اتنا لے.